خوش آمدید ناظرین۔ چی گویرا کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ ان کی تصویریں گاڑیوں کے اوپر، موٹر سائیکلوں کے اوپر، قبروں کے اوپر اور یہاں تک کہ لوگ اپنے گھروں کی دیواروں پر بھی ان کی تصویریں لگانا فخر سمجھتے ہیں۔ چی گویرا کون تھے، وہ کس ملک میں پیدا ہوئے اور کہاں قتل ہوئے، اور چی گویرا امریکہ کو انسانیت کا دشمن کیوں مانتے تھے، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں چی گویرا کی پوری زندگی کے بارے میں بتائیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ امریکہ اور یورپی سرمایہ دار ملکوں کو قبضہ مافیا اور معصوم انسانوں کا قاتل اور استحصالی طاقت سمجھنے والا چی گویرا 9 اکتوبر 1967 کو بولاوایو کے فوج کے سارجنٹ ماریو ٹیران کے ہاتھوں قتل ہوئے، لیکن دنیا میں آج بھی چی گویرا کے کروڑوں چاہنے والے انہیں اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ چی گویرا امریکہ یعنی موجودہ USA کو لاطینی امریکہ کے غریب انسانوں کے خلاف ایک جابرانہ اور استحصالی قوت سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ امریکی اجارہ کا سرمایہ استحصال کے ذریعے غربت کا سبب بنتا ہے۔ ان کے نزدیک امریکہ سرمایہ دارانہ نظام اور سامراج کو شکست دینا عالمی انقلاب اور پسماندہ اقوام کی حقیقی آزادی کے لیے ضروری ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک انسانوں کا دشمن اور عالمی غربت اور استحصال کی اصل وجہ امریکہ کی اجارہ داری قائم رہے گی، دنیا سے غربت اور پسماندگی ختم نہیں ہو سکتی۔ 14 جون 1928 کو روسیریو، ارجنٹینا میں پیدا ہونے والے چی گویرا 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ انہیں بچپن سے ہی دمے کی بیماری تھی۔ والدین ان کی صحت کی خرابی کی وجہ سے یہ علاقہ چھوڑ کر قرطبہ منتقل ہو گئے تھے۔ وہ اس بیماری کی وجہ سے سکول نہیں جاتے اور ابتدائی تعلیم انہیں گھر پر ہی دی گئی۔ وہ اپنے گھر میں موجود لائبریری میں گھنٹوں وقت گزارتے تھے اور اسی لائبریری سے ہی ان کا تعارف کارل مارکس، سوشلزم اور کیپٹلزم سے ہوا۔ ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہونے والے چی گویرا 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہونے کے ناطے مستقبل کی ذمہ داریوں کا بھی انتظار کر رہے تھے۔ چی گویرا کو سیاسی شعور اور ظلم کے خلاف بغاوت ان کی ماں سے ورثے میں ملی تھی۔ ان کی ماں سیلیا خود بھی ایک سیاسی کارکن تھی۔ چی گویرا بچپن سے ہی تقریر کرنے کا شوقین تھا۔ سیاسی شعور آہستہ آہستہ چی گویرا کو ارجنٹائن پر قابض اس وقت کے آمر آن پیرون کے خلاف ایک باغی بنا دیا۔ 1948 میں چی گویرا بیونس آئرس کی یونیورسٹی میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کے طور پر داخلہ لیا۔ اس دوران 1951 میں اپنے دوست البرتو کے ساتھ نارتھ امریکہ کے سفر پر نکلا، یعنی موجودہ USA کے سفر پر نکلا۔ اس سفر میں اس نے امریکہ کے حالات اور سرمایہ دارانہ نظام کو قریب سے دیکھا اور یہیں سے ان کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ ہوا۔ 1953 میں سفر سے واپس ارجنٹینا آ کر میڈیکل کی تعلیم مکمل کی اور دوبارہ لاطینی امریکہ کے سفر پر اپنے دوست کے ہمراہ نکل گئے۔ اس سفر میں جب وہ گوئٹے مالا پہنچا تو وہاں CIA کی حمایت یافتہ صدر جیکوبو کو ہٹانے کے لیے مظاہرے ہو رہے تھے۔ چی گویرا بھی ان مظاہروں اور احتجاج میں شامل ہو کر اس صدر کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن یہ تحریک ناکام ہوئی۔ اس عملی تجربے نے اس کے اندر کیپٹلزم کے خلاف نفرت میں اضافہ کر دیا، کیونکہ اس مظاہرے میں عوام پر طاقت کا استعمال ہوا تھا اور مارکسزم کے لیے ان کے دل میں مزید جگہ بڑھ گئی۔ وہ 1955 میں گوئٹے مالا سے بھاگ کر میکسیکو آ گئے اور میکسیکو میں قیام کے دوران انہوں نے ہلڈا گیڈا نامی ایک لڑکی سے شادی کر لی اور اسی میکسیکو سے ہی ان کی زندگی کی ایک اور باب بھی کھل گئی اور یہی سے ان کے انقلابی تحریکوں کا آغاز ہوا۔ جب ان کی ملاقات فیدرل کاسترو اور راؤل کاسترو سے ہوئی تو ان کی دوستی ان سے فوراً ہو گئی۔ فیدرل کاسترو اس زمانے میں کیوبا سے فرار ہو کر میکسیکو میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ یہاں چی گویرا اور فیدرل کاسترو کی دوستی مزید پکی اس وقت ہو گئی جب میکسیکو کی حکومت نے انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔
جیل میں ان کی دوستی میں مزید اضافہ ہوا اور وہ اپنے خیالات کو اس طرح منظم کیے کہ وہ ایک ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کیا۔ میکسیکو کی حکومت نے کچھ عرصے بعد فیڈرل کاسٹرو کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس نے چے گویرا کے بغیر جیل سے جانے سے انکار کیا۔ یوں چے گویرا اور فیڈرل کاسٹرو کچھ مزید عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد وہاں سے رہا ہو گئے اور سیدھا کیوبا چلے گئے۔ کیوبا میں انہوں نے انقلابیوں کا ایک خفیہ لشکر بنایا اور کیوبا پر قابض اس وقت کے آمر بتیستہ کے خلاف انقلابی تحریک کا آغاز کر دیا۔ 1958 تک سوشلسٹ انقلابی کیوبا میں اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ کیوبا کے اہم شہروں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 31 دسمبر 1958 کا دن کیوبا کی تاریخ میں انقلاب کا دن تھا، جب ڈکٹیٹر بتیستہ کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا اور وہ جہاز میں بیٹھ کر ڈومینک ریپبلک فرار ہو گئے اور اپنی بقیہ زندگی یہاں سے پھر پرتگال جا کر گزاری۔ فیڈرل کاسٹرو انقلاب کے بعد فاتحانہ انداز میں دارالحکومت ہوانا میں داخل ہوئے اور چے گویرا کو کیوبا کی شہریت دی گئی اور خزانہ کا اہم قلمدان بھی ان کی ذمہ داریوں میں شامل کیا گیا۔ صدر ایوب خان کے زمانے میں 1959 اور 1965 میں چے گویرا نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا، چونکہ پاکستان اس زمانے میں امریکہ کا اتحادی تھا اور چے گویرا امریکہ کا دشمن، لہٰذا پاکستانی پریس میں میڈیا میں اس دور میں چے گویرا کو کچھ زیادہ کوریج نہیں دی گئی، اہمیت نہیں دی گئی، لہٰذا وہ خبر دب گیا۔ چے گویرا اپنے ایشیائی دوروں میں اس کے بعد بھارت چلے گئے، جہاں ان کا شاندار استقبال ہوا اور پریس نے بھی ان کو بھرپور کوریج دی۔ کیوبا میں کمیونسٹ کاسٹرو کی حکومت سے امریکہ سخت پریشان تھا، کیونکہ کیوبا امریکہ سے صرف 160 کلومیٹر ہی دور ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی 17 اپریل 2012 کی ایک رپورٹ کے مطابق سی آئی اے نے تقریباً 1500 تربیت یافتہ ایجنٹوں کے ذریعے 17 اپریل 1961 کو کیوبا کی کمیونسٹ حکومت کو ختم کرنے کے لیے ایک مسلح بغاوت کروا دی، جو کہ ناکام ہوئی۔ کئی باغی ہلاک اور کئی گرفتار ہوئے اور امریکہ کے اس وقت کے اس ناکام بغاوت کے بعد فیڈرل کاسٹرو اور چے گویرا کے اندر امریکہ کے لیے نفرت میں مزید اضافہ ہوا اور انہوں نے کھلے عام اس وقت کے سوویت یونین یعنی آج کے روس کو یہ پیغام دیا اور یہ گزارش کی کہ وہ ان کے ملک میں ایٹمی میزائل نصب کریں اور امریکہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ فیڈرل کاسٹرو کی درخواست پر سوویت یونین نے کیوبا میں ایٹمی میزائل نصب کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس وقت کے سوویت یونین اور امریکی لیڈروں کی سمجھداری نے دنیا کو ایک اور ایٹمی تباہی سے بچا لیا۔ لیکن اس واقعے نے چے گویرا کے اندر فیڈرل کاسٹرو سے دوری کا سبب بنا اور اس واقعے کے بعد چے گویرا سوویت یونین سے بھی مایوس ہو گئے اور انہیں کمیونسٹ نظریے کا غدار قرار دیا۔ ادھر فیڈرل کاسٹرو اور سوویت یونین کے مابین رشتے مزید گہرے ہو رہے تھے، لہٰذا چے گویرا کے سوویت یونین کے مخالف خیالات کی وجہ سے ان کے اور فیڈرل کاسٹرو کے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے تھے، جو کہ مزید زیادہ ہوئے۔ چے گویرا نے ایک دفعہ ایک کانفرنس میں اس وقت کے روس پر یعنی سوویت یونین پر شدید تنقید کی، جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا اور رہائی کے بعد وہ کیوبا کو خیر باد کہہ کر کانگو چلے گئے۔ یہاں کے لوگ اس وقت کے قابض آمر کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ یہاں انقلاب ناکام ہوا اور چے گویرا واپس کیوبا آ گئے۔ فیڈرل کاسٹرو نے چے گویرا سے درخواست کی کہ وہ مزید انقلابی تحریکوں میں شامل نہ ہوں بلکہ کیوبا میں سکون کی زندگی گزاریں، لیکن چے گویرا سرحدوں سے بہت اونچے اور انقلابی سوچ کے حامل انسان تھے۔ وہ بہت جلد بولاویا سے جاری انقلابی تحریک میں حصہ لینے بولاویا پہنچ گئے۔ بولاویا یا بولاوایو جسے کہتے ہیں جنوبی امریکہ کے اس ملک میں۔ یہاں کے باغیوں نے انہیں اپنا کمانڈر ماننے سے انکار کر دیا اور ایک عام گوریلا کی طرح لڑنے کا کہا، جو کہ چے گویرا کے منصب کے خلاف تھا۔
چی گویرا سمجھتے تھے کہ وہ کیوبا سے لے کر افریقہ تک کے انقلابی تحریکوں میں کمانڈر کے طور پر حصہ لیا ہے، لہٰذا وہ اس تجربے کو یہاں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن حالات نے ان کے ساتھ دغا کیا اور اسی دوران چی گویرا کی موجودگی کی اطلاع بولیویا کی حکومت تک پہنچ گئی اور بولیویا کو امریکہ کی مدد بھی حاصل تھی، لہٰذا بہت جلد CIA کی مدد سے بولیویا کی فوج نے چی گویرا کا تعاقب کرتے ہوئے جنگل میں آپریشن شروع کر دیا۔ کئی دنوں کی لڑائی کے بعد بالآخر چی گویرا کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ جب بولیویا کی فوجی چی گویرا کو زخمی کرنے کے بعد ان کے قریب پہنچے تو اس نے کہا کہ مجھے مت مارو، زندہ چی گویرا تمہارے لیے مردہ چی گویرا سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لیکن امریکی دباؤ پر چی گویرا کو بعد میں بغیر کسی عدالتی کارروائی کے قتل کر دیا گیا۔ 9 اکتوبر 1967 کو بولیویا کی فوج کے سارجنٹ ماریو ٹیران کے ہاتھوں میں بندوق تھی اور چی گویرا کے جسم میں زندگی، لیکن تنخواہ دار ٹیران اپنے آقاؤں کے حکم پر دنیا کو ایک عظیم انقلابی سے محروم کر رہا تھا۔ ماریو ٹیران کو بھیجنے کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ چے گویرا اور ان کے انقلابیوں نے لڑائی کے دوران ٹیران کے کئی ساتھیوں کو ہلاک کیا تھا۔ 9 اکتوبر کے اس بدقسمت دن امریکی کٹ پتلی بولیویا کے صدر رینی برنتوس کے حکم پر ایک انقلابی کی زندگی کو ختم کیا جا رہا تھا، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ چے گویرا کو قتل نہیں بلکہ انہیں حیات جاوداں بخش رہے ہیں۔ لاطینی امریکہ ایک عظیم انقلابی کے روح کا مقروض بن چکا تھا۔ چے گویرا کی طبی موت تو ہو چکی تھی، لیکن ان کے نظریات کی پوری دنیا میں پرچار ہو چکی تھی اور ان کا نظریہ پھیل چکا تھا اور وہ ہیرو بن چکا تھا۔ تب سے لے کر اب تک دنیا میں اصول پسند اور سرمایہ دارانہ نظام کے مظلوم اور ڈسے ہوئے کروڑوں لوگ چے گویرا کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور انہیں ہیرو کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔